ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول رقص محبت جس کی رائٹر ہیں تانیہ طاہر، اس کی یہ 34ویں ایپیسوڈ ہے۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو۔ بخار سے وہ کرا رہی تھی اور نیند میں بھی بھری دنیا میں اکیلے ہونے کا احساس اس کی آنکھوں کو بھگو گیا تھا۔ اس نے کروٹ مڑی تو جانی پہچانی سی خوشبو ناک کے نتنوں سے ٹکرائی۔ یہ خواب تھا، خواب کے علاوہ ہو بھی کیا سکتا ہے؟ وہ آنکھیں کھولنا نہیں چاہتی تھی کیونکہ کھول لیتی تو سب مناظر لوٹ کر اس کی آنکھوں میں آ جاتے، سب کچھ لوٹ آتا، اسے یاد آ جاتا کہ وہ کس طرح رسوا ہوئی تھی۔ اس نے اس خواب کو اپنی مٹھیوں میں جکڑنا چاہا تھا کہ اسے احساس ہوا جیسے یہ خوشبو اس کے نزدیک تر آ گئی ہو۔ وہ بخار کی کیفیت میں نڈھال سی ہل نہیں پائی تھی، جبکہ اب اسے اپنے وجود پر بوجھ سا محسوس ہونے لگا تھا۔ مشال کے حصے جاگ اٹھی تھی، اس نے آنکھیں پٹ سے کھول دی۔ اندھیرے میں اس کی آنکھوں کو کسی چیز سے شناسائی نہیں ہوئی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو ہلانے کی کوشش کی مگر اس کے ہاتھ کسی کی مضبوط گرفت میں تھے۔ کون؟ وہ اس کی خوشبو ہزاروں میں بھی پہچان سکتی تھی مگر پھر بھی انجان بن کر پوچھنے لگی تھی۔ اسے احساس ہوا نرمی سے اس کے گال وہ چھو گیا ہو۔ وہ جھنجھلا کر اپنے ہاتھ آزاد کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ میں مان نہیں سکتا، تم مجھے بھول سکتی ہو؟ مدھم آواز میں وہ اس کے کان کے نزدیک بولا تھا۔ فہاج اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ آئی ایم سوری، وہ بس اتنا ہی کہہ سکا۔ مشال ان الفاظ پر بھڑکتی پوری طاقت لگا کر اس سے اپنے ہاتھ چھڑا گئی، جبکہ اس نے اسے دور دھکیلا تھا، یعنی اب اس سے آنکھ ملانے کا وقت آ گیا تھا۔ فہاج کے چہرے پر خاموشی تھی تو لبوں پر بھی کفر ڈالا ہوا تھا۔ مشال نے لیمپ کی روشنی کی اور سرخ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ اس کے نزدیک موجود تھا، اس کی طرف دیکھ نہیں رہا تھا۔ چلے جائیے یہاں سے۔ مشال کا خون سا کھول اٹھا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی اس کی غیر موجودگی میں اس کے لیے جتنے آنسو بہا چکی تھی، لیکن اسے سامنے پا کر زخموں نے تازگی اختیار کر لی تھی۔ مشال، نام مت لے میرا، جائیے یہاں سے۔ کیوں آئے یہاں؟ وہ زی چوتی چلائی۔ ریلیکس، اس نے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا۔ ریلیکس؟ مشال نے اپنا ہاتھ چٹکتے چھڑایا۔ میری نظروں سے دور ہو جائیے فہاج، مجھے آپ کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے۔ مجھے معاف کیسے کرو گی؟ وہ زبردستی اس کا ہاتھ پھر سے تھام گیا۔ کبھی نہیں کرنا مجھے معاف، میرا آپ سے کوئی رشتہ نہیں ہے تو معافی کی کون سی گنجائش کے ساتھ میرے پاس آئے ہیں فہاج؟ طلاق دے رہے تھے مجھے تو جائیے۔ دے دی آپ نے مجھے طلاق؟ فہاج نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ دی، جسے مشال نے جھٹک دیا۔ یہ سب ایکٹنگ ہے، سب کچھ۔ جانے اب کس عزت نفس کو سکون دینے کے لیے میرے پاس آئے ہیں؟ وہ اس کے پاس سے اٹھ گئی۔ مشال کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا مگر وہ بالکل نہیں رکنے والی تھی۔ اس کا دل پھٹنے کو تھا۔ فہاج کو دیکھ کر اول تو یقین ہی نہیں آیا کہ وہ کبھی اس کے پاس آ سکتا ہے۔ وہ اتنا ہی عزت نفس کا مارا ہوا تھا، جبکہ دوسری طرف فہاج کے پاس شرمندگی و ندامت کے سوا کچھ نہیں تھا۔ میرے پاس کہنے کے لیے لفظ نہیں۔ مشال کو اپنے پیچھے اس کا وجود محسوس ہوا تھا۔ مشال تلملا کر پلٹی، وہ اسے کمزور کر رہا تھا۔ بہتے آنسو سے اس نے اپنا رخ اس کی جانب موڑا تو وہ وہیں تھم گئی، جبکہ فہاج اس کے چہرے پر اترنے والے انوکھے سے نور کو ساکت سا دیکھنے لگا تھا۔ روشنی میں اس کے وجود سے پھوٹتی روشنی اور بھراؤ سا بتا رہا تھا کہ اس کی محبت پروان پر ہے، مگر افسوس تو یہ تھا کہ محبت میں اخلاص نہیں تھا۔ مشال نے اسے دور دھکیلا۔ کیا چاہ رہے ہیں آپ مجھ سے؟ وہ چلائی۔ صرف تمہیں، فہاج بولا۔ مجھے؟ وہ ہنس پڑی۔ حیرانگی تھی۔ آپ سوائے جھوٹ کے کچھ نہیں بول رہے۔ آپ کو مجھ میں کبھی انٹرسٹ تھا ہی نہیں۔ آپ کو یہ یقین تھا مشال ایک گندی لڑکی ہے اور بس یہاں آپ نے طے کر لیا کہ کون گندا ہے کون نہیں۔ وہ اسے دور دھکیلتی چلائی تھی، جبکہ فہاج کو اس کی پھولتی سانسوں اور اس کے سرخ چہرے کے علاوہ اپنے بچے کا بھی خیال آیا تھا۔ میں کچھ نہیں کہہ سکتا اپنی صفائی میں، مگر میں وہ بھیگی پلکوں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ میں وہ سب کرنے کے لیے تیار ہوں جو تم کہو گی، جس سے تم راضی ہوگی۔ تم اگر یہ چاہو گی کہ ہم الگ رہیں تو ہم الگ رہیں گے، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے اب۔ مشال، میں جانتا ہوں میں نے زیادتی کر دی۔ دیکھو دادا جان بھی مجھ سے روٹ کر چلے گئے۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، میں بحرین واپس جا رہی ہوں۔ آپ کے ساتھ میرا ساتھ اتنا ہی تھا، اس نے کہا اور دروازہ کھول کر باہر نکلنے لگی۔ مشال، وہاں نے پھر سے اسے روکا۔ مشال نے غصے سے ہاتھ چھڑا لیا۔ مجھ سے دور رہیے، بار بار مجھ سے چپک کر یا پھر یہ چند ندامت کے الفاظ بول کر یہ مت سمجھیے کہ میرا دل آپ کی طرف مائل ہو جائے گا۔ اپنے گھر جائیے، آپ کے بہن بھائی، آپ کی ماں، آپ کے گھر والے آپ کے منتظر ہیں۔ جو شخص رشتوں کو بالکل توڑنے کا قائل نہیں تھا، اس نے سوائے بیوی کے اب کسی سے رشتہ توڑا بھی نہیں۔ ترچھی نظر اس پر ڈال کر وہ
طنز مارتی باہر نکل گئی۔ دروازہ کھلا تھا۔ میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا، بھلے تم مجھے میری آخری سانس تک معاف نہ کرو۔ وہاج بازید ہوتا بیڈ پر بیٹھ گیا۔ وشال تلملا کر پلٹی تھی۔ وہاج نے اپنی شکل پر زبردست معصومیت طاری کر لی۔ وشال کو البتہ کوئی بات اپیل نہیں کر رہی تھی۔ وہ کچن میں چلی گئی۔ بے وقت بھوک اسے لگتی تھی، تبھی وہ آدھی رات کو کچن میں کھانا کھانے لگی تھی، جبکہ وہاج پیچھے سے کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ بے ساختہ اس کی نگاہ کشن پر گئی جس پر سر رکھے وہ سو رہی تھی۔ وہ کشن گیلا تھا، یعنی وہ اس کے آنے سے پہلے بھی رو رہی تھی۔ دل میں بری طرح ندامت ہوئی تھی۔ خود کو ہی لعنت ملامت کرتا وہ تکیہ تھام کر اس کے آنسو کو چن گیا۔ ایک بار میرا ٹرسٹ کر لو وشال، میں تمہاری آنکھ سے کبھی آنسو نکلنے نہیں دوں گا، اس نے دل میں سوچا تھا۔ یہاں آنے سے پہلے اس کے دل کی فیلنگز میں پہلی بار خوف تھا۔ اس کے قدم نہیں اٹھ رہے تھے، مگر دادا جان نے اس کے دل و دماغ میں ایک حوصلہ باندھا تھا۔ وہ اس کے خواب میں آئے تھے، بالکل ویسے ہی جیسے وہ ہوتے تھے، اور وشال کے لیے پریشان تھے، جبکہ خواب میں ہی اس نے وعدہ کیا تھا ایک اور بار ان سے کہ وہ کبھی اسے نہیں چھوڑے گا۔ وہ غلط بھی ہوگی، وہ اسے صحیح مانے گا، وہ جو کہے گی وہ ویسا ہی کرے گا، جبکہ ایک وقت تھا کہ یہ زبردستی کا رشتہ باندھا گیا تھا جس پر وہ کہہ کر اٹھا تھا کہ وہ اسے طلاق دے دے گا۔ وہ اس وقت کو سوچ سوچ کر ان 3 ماہ میں کام جاتا تھا کہ اگر وشال اسے نہ روکتی اور وہ ایسا قدم اٹھا لیتا، شاید زندگی بھر وہ کبھی خود کو معاف نہ کر پاتا۔ اگر اس سے یہ فیل نہ ہوا تھا تو اس کے پاس موقع تھا۔ سر دھڑ کی بازی لگا کر وہ اسے واپس لے جانا چاہتا تھا۔ وہ انہی لوگوں میں رہ کر اسے اس کی اہمیت دکھانا چاہتا تھا۔ ہاں، وہ اتنی آسانی سے نہ مانتی، مگر اب وہاج صرف اپنے وشال اور اپنے آنے والے بچے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اب اسے کسی اور کی پرواہ نہیں تھی، شاید کسی اور چیز کی طلب اور چاہت میں تھی۔ وشال واپس نہیں لوٹی تھی اور وہ اسے تعاقب میں باہر نکل آیا تھا۔ کافی دیر بھی ہو گئی تھی، تبھی اس کی نگاہ صوفے پر گئی۔ کچن کی لائٹ کھلی تھی اور وہ صوفے پر سوئی ہوئی تھی۔ وہاج کے منہ پر اس نے بہت خاموشی سے تمانچہ مارا تھا کہ جو وہ سوچ رہا ہے ویسا بالکل نہیں ہے۔ اس کے چند ندامت کے الفاظ، وشال کے دل سے وہ باتیں، وہ الفاظ، وہ وقت کبھی نہیں نکال سکتے۔ اس نے کچن کی لائٹس بند کی اور آگے بڑھ کر وہ اس کے نزدیک زمین پر بیٹھ گیا۔ غور سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ کیا یہ حسین چہرہ محبت اور اعتبار کے لائق نہیں تھا؟ اس نے اپنے بال تھام لیے۔ سوتے میں بھی اس کے چہرے پر خفگی تھی۔ اس نے آہستگی سے کیا کہیں جاگ نہ جائے، اور پھر بھڑکنے لگے۔ اس کا گال چھوا تھا، اس کا گال تپ رہا تھا، اسے بخار تھا۔ وہاج بے اختیار سا ہوتا اس کا ہاتھ تھام گیا۔ آئی ایم سوری وشال، میری ندامت تمہارا دل میں بھر سکتی، مگر میں تمہارے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ پلیز مجھے ایک چانس دو۔ سب غلط کہہ رہے ہیں، مجھے تم سے محبت نہیں، میں نے اعتبار نہ کرنے کا گناہ کیا ہے، میں شرمسار ہوں، مجھے ایک بار موقع دے دو پلیز۔ نرمی سے اس کی کلائی چھوتا وہ بول رہا تھا، مگر اس کی سانسوں کے زیر و بم بتا رہے تھے وہ گہری نیند میں۔ وہاج نے پینٹ کی پاکٹ سے سگریٹ کا کیس نکالا اور سلگا کر وہ اس کے پاس صوفے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتا کش پر کش بھر رہا تھا۔ اب اس سے چہرے سے دوری کبھی برداشت نہیں تھی، اور وہ اس کے لاکھ دھتکارنے اور نفرت کا اظہار کرنے کے باوجود بھی جانتا تھا کہ وہ کتنی اس سے محبت کرتی ہے۔ بھلے آخری سانس پر وہ اسے معاف کرے، وہ اس کی معافی کا طلبگار رہے گا اور اس کی معافی کو احسان سمجھے گا۔ وہ بیٹھا رہا تھا اس کے پاس، جبکہ وشال کافی دنوں بعد گہری نیند سوئی تھی۔ وہاج کی آنکھ کھلی تو علیزے کو سامنے دیکھ کر ایک دم شرمندگی سے اٹھا۔ وشال اب بھی سو رہی تھی۔ آئی ایم سوری، وہ میں اٹس اوکے مسٹر وہاج، آپ آ سکتے ہیں یہاں، آپ کی وائف یہاں ہے، بلکہ مجھے خوشی ہوئی ہے کہ آپ یہاں آئے ہیں۔ آپ کو ایک بات بتاؤں؟ وشال کافی دنوں بعد پرسکون سوئی ہے، کیونکہ وہ رات بھر جا کر گھر میں ادھر ادھر گھومتی رہتی ہے۔ شاید آپ کے آنے سے ان کے دل میں کچھ سکون اترا ہو، وہ بولی تو وہاج نے مڑ کر وشال کو دیکھا۔ وہاج نے سر ہلا دیا۔ آئی تھنک مجھے چلنا چاہیے، اینڈ آئی ایم سوری آپ کی پرمیشن کے بنا میں آپ کے گھر میں آیا۔ وہ فارمل ہو رہا تھا۔ آپ مجھے اپنی بہن سمجھ سکتے ہیں؟ علیزے نے ہلکا سا مسکرائی۔ وہاج کو اس بہن لفظ سے ہی چڑ ہو چکی تھی۔ وہ خاموش نظروں سے علیزے کو دیکھنے لگا۔ آئی نو آپ کا ٹرسٹ ٹوٹا ہے ان لوگوں سے جن پر آپ آنکھیں بند کر کے اعتبار کرتے رہے، مگر ٹرسٹ می، اجنبی بھی اعتبار کے قابل ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح اپنے، اور خاص کر وہ تب قابل اعتبار بن جاتے ہیں جب انہیں پرکھ چکے ہوں۔ آپ کی ایک بہن نے غلطی کی ہے، دوسری نے نہیں، وہ بولی تو وہاج نے نگاہ پھیر لی۔ وہ ہانیہ کی وجہ سے نور سے بھی بات کرنا چھوڑ چکا تھا، بلکہ وہ گھر میں کسی سے بات نہیں کر رہا تھا سوائے ان چاروں کے۔ چلتا ہوں، وہ بولا اور پلٹنے لگا۔ علیزے کی نگاہ ایش باکس پر گئی۔ وہ بھرا ہوا تھا، اس کی آنکھوں کی سرخی بھی بتا رہی تھی رات بھر جاگتا رہا ہے وہ۔
اگر آپ روکیں گے تو مشال کو اچھا لگے گا، وہ آہستگی سے کہہ گئی۔ باقی اس کی اپنی مرضی تھی۔ بہار نے ایک لمحے کو اس کی طرف دیکھا۔ آپ کو کوئی ایشو نہیں؟ وہ حیران ہوا۔ نو، وہ مسکرا دی۔ بہار سر ہلا دیا۔ میں فریش ہو جاتا ہوں بیکاز مائی وائف ڈزنٹ لائک اسموکنگ اسمیل۔ وہ مدھم سا مسکرایا۔ علیزے نے پہلی بار اسے مسکراتا دیکھا تھا۔ وہ دونوں ایک ساتھ کافی خوبصورت لگتے تھے۔ جہاں مشال بے حد حسین تھی وہاں وہ آج بھی بہت ہینڈسم تھا اور پھر ایک باروب شخصیت لگتا تھا، اور فی الحال تو وہ اپنی بیوی کو منانے کی ہی کوشش کرنے لگا تھا۔ علیزے نے سر ہلا دیا۔ وہ ایک منٹ کے لیے رکا تو علیزے پلٹی۔ کوئی ایسی چیز بتا سکتی ہیں جنہیں لڑکیاں دیکھ کر خوش ہوں؟ اسے کافی عجیب لگ رہا تھا یوں اس سے پوچھنا، جبکہ علیزے کا بے ساختہ کہکا نکلا تھا۔ وہ آج کو بری طرح شرمندگی کا سامنا ہوا تھا۔ وہ اچانک چپ ہوئی جبکہ مشال کسمسائی تھی۔ آئی ایم سوری، وہ آج ایکسکیوز کرتا وہاں سے جانے لگا، جبکہ علیزے پیچھے سے فلاورز اور بیلونز بولی تھی، جبکہ وہ آج جہاں رات رکا تھا اسی کمرے میں چلا گیا۔ مشال کی آنکھ کھلی تو برتن بجنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ ایک دم جھٹکا کھا کر اٹھی تو اسے محسوس ہوا کہ رات اس کے پاس فحاش تھا۔ کیا وہ واقعی اس کے پاس تھا یا پھر یہ اس کا خواب تھا؟ وہ اس سے خوب لڑ رہی تھی مگر نہیں، وہ کنفیوز ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اور وہ اتنی دیر کیسے سکون سے سوتی رہی؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور علیزے نے مسکرا کر اسے مارننگ وش کیا۔ آج تو کچھ زیادہ ہی ریلیکس تھی آپ، خیریت؟ وہ مسکرائی۔ نہیں، بس بھوک لگی ہے، وہ نفی کرتی بولی تھی، جبکہ علیزے مسکرا دی۔ کیا کوئی آیا تھا؟ اس نے پوچھا۔ کیا کسی نے آنا تھا؟ علیزے نے بھی اسے تنگ کرنے کو ایسے ہی بول دیا، جبکہ مشال کترا کر سر چٹکتی کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ اسے مایوسی ہوئی تھی کہ وہ کیسے خواب دیکھنے لگی ہے۔ وہ کبھی نہیں آئے گا اس کے پاس، بہت انا تھی اس میں۔ وہ اپنے رشتوں کو اہمیت دیتا تھا، سب سچ جان کر بھی اس کے پاس نہیں آیا تھا۔ بھیگی بھیگی پلکوں سے وہ سر جھکائے واش روم جانے لگی کہ اچانک دروازہ کھلا اور مشال ڈر کر پیچھے ہٹی۔ گیلے بالوں سے وہ صرف ٹراؤزر پہنے ٹاول گردن میں لٹکایا اسے دیکھ رہا تھا۔ ہائی لو، وہ ترنگ میں بولا، اور جیسے ابھی بس ایک سیکنڈ پہلے وہ یاد کر رہی تھی۔ سامنے دیکھ کر یقین آ گیا کہ یہ خواب نہیں تھا۔ اس کے اندر غصہ بھرنے لگا۔ وہ کیفیت جو ابھی کچھ دیر پہلے کی تھی وہ جاتی رہی، اب اس کے دل میں غصہ بھر گیا تھا۔ اس نے بھڑک کر وہاج کو دیکھا۔ یہاں کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ غصے سے بولی۔ میں نے تمہیں کہا تھا جب تک تم مجھے معاف نہیں کرو گی تمہارے پہلو سے ہلوں گا بھی نہیں۔ اس نے ٹاول اس کی گردن میں ڈال دیا۔ گیلے ٹاول سے مشال کو اور بھی غصہ چڑھا۔ وہاں جائیے یہاں سے، وہ ٹاول نکال کر واپس اس پر پھینکتی بولی۔ کہاں جاؤں؟ تمہارے ساتھ بحرین چل لوں، سوچ رہا ہوں۔ وہ مسکرایا۔ کوئی فائدہ نہیں ہے یہ سب کرنے کا۔ وہ غصے سے پاؤں پٹکنے لگی۔ ریلیکس یار، میرے بچے کا خیال کرو۔ کیوں؟ وہ تلملائی۔ وہار نے گہرا سانس بھرا۔ کیونکہ میرا بچہ ہے اور میں نے سنا ہے تم بالکل اس کی پرواہ نہیں کرتی۔ وہ اس کے سرخ چہرے کو دیکھتے شکوہ کر گیا۔ بوجھ ہے یہ مجھ پر، آپ کو دے کر ہی جاؤں گی، غصے اور اشتعال میں کہتی وہ واش روم میں چلی گئی، جبکہ وہ سرد سانس کھینچ گیا۔ اس کا دل ٹوٹا تھا۔ اس کے اندر سے ایسی باتیں نکلنا غلط نہیں تھی، جائز تھی، مگر ان کے بچے کا قصور نہیں تھا۔ تو وہ کیسے محبت کرتی اس بچے سے جب اس کے ہی باپ نے اس پر اتنا بڑا الزام دھر دیا۔ بہاج وہیں کپڑے پہن کر گھر سے چلا گیا تھا۔ علیزے کو افسوس ہوا۔ وہ کیوں گیا تھا؟ وہ رک سکتا تھا مگر وہ جا چکا تھا۔ کچھ دیر میں مشال بھی نیچے اتر آئی تھی، فریش ہونے کے باوجود بجھی سی۔ مشال نے دل سے دعا کی تھی کہ ان دونوں کے تعلقات ٹھیک ہو جائیں۔ وہ پہلی بار اپنی مرضی سے مشال کے لیے کچھ لے رہا تھا۔ پھول تو لے لیے تھے مگر شوق محبت کی ابتدا میں پہلا تحفہ دینا چاہتا تھا۔ تبھی اس نے 1.5 گھنٹہ چھان مار کر اس کے لیے ایک رنگ لی تھی جس کی ابھی اسے گارنٹی نہیں تھی کہ وہ اچھی بھی ہے۔ وہ بار بار منہ بنا رہا تھا اس رنگ کو دیکھ کر، جبکہ پھول کافی خوبصورت تھے۔ وہ سامان لے کر علیزے کے گھر آیا تو گھر سے کال آ رہی تھی۔ اس نے سیل فون آف کر دیا۔ وہ اس وقت اپنی بیوی کو وقت دینا چاہتا تھا اور اسے یقین تھا وہ راضی ہو جاتی تو اس کی زندگی یقیناً خوبصورت ہو جاتی۔ تو یہ تھی اس کی ایپیسوڈ اور یقیناً آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اس کی اگلی ایپیسوڈز میں۔ ٹل دین اللہ حافظ۔